السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں بہت دن سے سوچ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو نا میں تھوڑی سی ایڈوائس دے دوں کہ جو ایف سی پی ایس ایگزام میڈیسن کے پارٹوں میں کے لیے آپ لوگ جو ریزیڈنسی کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے کہ کون سی بکس پڑھنی ہے یا کیا کرنا ہے وارڈ میں. تو میرا خیال ہے جو لوگ ابھی امتحان دے رہے ہیں ان کے لیے تو میرا یہ بتانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. ان کے لیے فائدہ مند ہے جنہوں نے ابھی اپنی ریزیڈنسی شروع کیا یا 1-2 سال میں آپ کو کچھ ٹائم باقی ہے سدھرنے کے لیے. تو اس میں پھر آپ کا بھلا ہو سکتا ہے کہ بھائی میں نے جو اپنے فیلئر سے سیکھا ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایف سی پی ایس کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں یہ چابی ہے اس سے آپ کھول دیں. تو وہ تو ایک بہت ہی لمبا سفر ہے اور بہت تقدر آپ کو کرنی پڑے گی اس کے لیے. تو شروع سے ہی نا ہم لوگ کو اپنی عادتیں سدھارنی چاہیے. پڑھائی کی طرف صحیح سے راغب ہونا چاہیے جو نہیں ہو رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کہ ابھی 4 سال ہیں. تو بالکل مطلب یہ کہ صرف اور ہمارا پھر جب امتحان قریب آتا ہے تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم بس امتحان میں پاس ہو جائیں. دیکھیں امتحان میں پاس ہونا میں نے کبھی خود اپنا مقصد ہاتھ نہیں رکھا. اچھا ڈاکٹر بننا اپنا مقصد رکھے نا تو امتحان تو خود بخود ہی نکل جائے گا. اب ایک چیز جو میں نے ایف سی پی ایس کرتے ہوئے اگر آپ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے کینڈیڈیٹس ہوں گے کہ بھائی بہت مشکلات آئی ہیں آر ٹی ایم سی کوئی نہ کوئی اس میں آبجیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں آپ ڈس ہارٹنڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تیاری کی ہوئی تھی اور ہمیں امتحان میں نہیں بیٹھنے دیا جا رہا. جو بھی ہے کوئی بھی آبجیکشن ڈیزرٹیشن میں لگے اور کچھ بھی جو مطلب میرے ساتھ ہوا ہے اور اگر آپ کو میں بتانے لگوں تو اتنے ایسے پیریڈز آئے ہیں کہ بالکل انسان جو ہے نا ڈسپونڈنسی میں چلا جاتا ہے ڈپریس ہو جاتا ہے بہت بالکل ہمت ہار دیتا ہے. تو میں یہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہمت ہارنے کی تو قطعاً ضرورت نہیں. ایک دفعہ آپ اس میں آ گئے نا تو آپ اس کو جو ہے نا پورا کر کے دم دیں. ظاہری بات ہے ہم نے چھوڑنا تو نہیں نا بیچ میں. اور سینئرز جو ہیں میرے ساتھ بھی بھائی اب مجھے نہیں پتا کہ اب کیسے ہوتے ہیں سینئرز لیکن جو مجھے ملے تھے سینئرز کوئی کچھ بھی نہیں بتاتے. یعنی سینئر سے مطلب یہ جو سینئر ریزیڈنٹس تھے ملے میں فرسٹ ایئر میں آئی تھی جو 4تھ ایئر کے ریزیڈنٹ تھے کوئی کچھ نہیں بتاتا تھا. اتنا سب بھی کوئی ہنٹ دیتے ہیں یا امتحان کے اٹیمپٹ دی تو بھائی کیا آیا آپ کے تھیوری میں کیا آیا کیسے ہوتا ہے. جب تک ہم نے دیا نہیں ہمیں نہیں پتہ چلا کہ کیسے تھیوری آتی ہے اور مطلب تیاری کیسے کرنی ہے. وہ تو آپ نے ظاہری بات ہے کسی نہ کسی کتاب میں سے تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے نا کیسز. اور دوسرے یہ وارڈ میں روز آپ ریگولرلی چاہیے پنکچویلٹی سے صبح پہنچ جائیے. اپنے جو بھی بیڈ الاٹ ہوئے ہیں اور ہاؤس آفیسرز ہیں آپ کے ساتھ بھائی ان کے کیسز آپ پورے اسٹڈی کریں. راؤنڈ سے پہلے سب کچھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور ایمانداری سے کریں نا. اللہ میاں صرف یہ تو نہیں دیکھ رہا نا ہم کتنی پڑھائی کر رہے ہیں. اللہ میاں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انسان کیسے ہیں. تو جھوٹ نہ بولیں آنیسٹی سے کام کریں اور انشاءاللہ مطلب آپ پاس ہو جائیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں رونا آتا ہے اور لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتا لیکن رونے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی سی کھال موٹی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایف سی پی ایس کا امتحان یا جو بھی ہماری ریزیڈنسی ہے وہ بہت ٹف ہوتی ہے. تو جو لوگ کر رہے ہیں ظاہر ہے وہی جان سکتے ہیں. جو لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ ان کو نہیں پتہ چل سکتا. تو ظاہر ہے آپ کے جاننے والے اگر اللہ نہ کرے آپ فیل ہو گئے ہیں یا کچھ ہے تو آپ بالکل ڈس ہارٹنڈ نہ ہوں. اور بھائی ان لوگوں اور دنیا کو نہیں پتا نا کہ آپ کتنی محنت کر رہے ہیں اور کیا چیز ہے. اور دوسری چیز میری یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ایک دفعہ نہیں نکلتا آپ کا پارٹ 2 تو بالکل بھی جو ہے نا آپ نے اٹیمپٹ ضائع نہیں کرنی. دوسری نیکسٹ جو سب سیکوینٹ ہے وہی دینی ہے. کیونکہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ بھائی یہ تو ہماری تیاری صحیح نہیں ہے اور میرا خیال ہے ابھی اس والی اٹیمپٹ کو ہم نہیں کرتے نیکسٹ کریں گے تو یہ چیز نہ کریں. جتنا زیادہ وقت آپ لیں گے اتنی رسٹڈ نالج ہو جائے گی آپ کی اور وہی آخر کے دنوں میں ہم پڑھ رہے ہوں گے.
تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے بیچ میں کوئی ٹائم ضائع نہیں کرنی ہے, آپ نے دیتے رہنا ہے تا آ کے آپ کا پاس نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, نکل نہ جائے. اب کچھ چیزیں نا میں نے نوٹ کر لی تھی اس میں, کیا تھی کہ میں بھول نہ جاؤں. جو ایک تو ہاں ایک مجھے یاد آیا کہ کیا کیا لکھا ہے اس میں. ہاں بہت سارے نا ایسی غلط فہمیاں ہوتی ہیں جو لوگ پیدا کرتے ہیں. مطلب یہ کہ جب میں کری تھی نا, کیونکہ میں اس وقت اکیلی ہی ریزیڈنٹ تھی, سول ہاسپٹل سے میں نے کیا ہے کراچی سے, تو اس وقت جب میں نے جوائن کیا تھا تو میرے ساتھ کسی نے جوائن نہیں کیا تھا. اب یہ میری بدقسمتی تھی ظاہر ہے, اس لیے کہ اگر کوئی اور اس وقت آتا تو ہم دو لوگ اکٹھے ایگزام دے رہے ہوتے یا ہماری اکٹھے ختم ہو جاتی تو کچھ تسلی ہوتی کہ بھائی کسی کے ساتھ ہم پڑھ لیں گے, لیکن ایسا ہوا نہیں. اور پھر دوستیاں بھی نہیں ہوئی میری کسی سے بھی. بہت میں نا جو بھی ڈس آنیسٹ لوگ ہوں, پنکچوئل نہ ہو, ریگولر نہ ہو, میں بالکل بھی ایسے لوگوں کا اپنا دوست نہیں بناتی ہوں. جھوٹ بولنا اور یہ سب کرنا نا, ڈیوٹی سے ادھر ادھر ہو جانا. تو میں اکیلی گئی تھی, اکیلی نکلی. اچھا میرے جو سینئر اس وقت اسسٹنٹ پروفیسر تھے وہ کہتے تھے ڈاکٹر زیبا آپ کیسے پاس ہوں گی, آپ کے ساتھ کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے مجھے اتنا ڈس ہارٹن کیا تھا تو مجھے بہت ڈر لگتا تھا. واقعی ایسا تھا میرے ساتھ, میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. مطلب میرے ساتھ تو ایسا تھا کہ اگر میں بتاؤں شاید آپ کو ہمت ہو جائے, کیونکہ میری زندگی میں کچھ میرے پرسنل معاملے ایسے تھے, بہت مشکل میں نے دور دیکھا ہے. اور میں نے جب MBBS کیا تھا اس کے 10 سال کے بعد میں نے پارٹ 1 دیا. سوچیں 10 سال, جبکہ میرے جو کلاس فیلوز تھے, فرینڈس تھے, وہ تو سب کہیں نہ چلے گئے تھے. ظاہری بات ہے, کوئی امریکہ چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا, کوئی کنسلٹنٹ بن گیا. تو میں تو بہت پیچھے تھی نا ان سے, تو میرا کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. نہ مجھے پتا تھا کہ کس طرح سے یہ سب کیا جاتا ہے, پڑھائی کیسے کی جاتی ہے. تو آپ سوچیں کہ انیٹمی, فزیولوجی اور یہ بیسک کلینکل سائنسز پڑھنا کتنا مشکل ہے اس وقت. حالانکہ میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میں نے کوئی جاب چھوڑ دی ہو. مطلب ایز RMO میں اپنا کام کری تھی 5-6 سال تک میں نے کیا ہے وہ MBBS کے بعد. پھر اس کے بعد مجھے ہوا کہ نہیں مجھے کرنا ہے, مجھے آگے پڑھنا ہے. تو جب میرے حالات کچھ ایسے بہتر ہوئے تو میں نے پڑھائی شروع کی. تو سوچیں آپ 10 سال کے بعد میں نے پارٹ 1 کیا, وہ کلیئر کیا, پھر الحمدللہ مجھے پھر میں نے پارٹ 2 کے لیے ریزیڈنسی کے لیے جب اپلائی کیا, آپ سوچیں 2 سال مجھے ریزیڈنسی نہیں ملی. 2 سال میرے وہاں ضائع ہوئے. کتنی مطلب مجھے وہ ہوئی ہوگی نا, لیکن بالآخر مجھے مل گئی الحمدللہ. اور پھر میں جب ریزیڈنٹ آئی تو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. تو اور میرے سینئرز یہ کہتے تھے کہ میں تو پاس نہیں ہو سکتی اس لیے کہ میرے ساتھ کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا رہی ہوں, اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے پڑھنے والا, بہت اچھا ہے کہ اگر آپ کا کوئی دوست ہے اور آپ کے ساتھ ایگزام دے رہا ہے, اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. لیکن اگر نہیں ہے تو آپ کو ڈس ہارٹنڈ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, آپ کر لیں گے بھائی. اچھا پھر میں نے جب میری ریزیڈنسی ختم ہو گئی اور میں نے امتحان کی تیاری شروع کی تو میں CPSP کی لائبریری جاتی تھی. تو اتفاق سے ایک ڈاکٹر صاحب تھے, وہ میرے برابر میں بیٹھتے تھے, وہ بھی پڑھتے تھے, میں بھی پڑھ رہی ہوتی تھی. تو پھر میں نے ان سے میری بات چیت شروع ہوئی تو پتہ چلا وہ میرے ہی ہاسپٹل کے دوسرے وارڈ کے FCPS پارٹ 2 کے ریزیڈنٹ ہیں, اور وہ اب امتحان کی تیاری کر رہے ہیں. بالکل, تو میری ان سے بات چیت ہو گئی. میں نے کہا چلو ان کے ساتھ میں کرنے لگتی ہوں. تو بڑی خوش قسمتی تھی. تو کچھ دن ہم نے 7 کیسز کیے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ ہوا میرے ساتھ, اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بیڈ لک ہو جاتی ہے, کہ ہم دونوں نے اکٹھے پیپر اپنے مطلب یہ کہ فارم سبمٹ کیے, اور انہوں نے مجھے بغیر بتائے ہوئے ایگزام سے 2 ہفتے یا جتنے بھی پہلے جو ہوتا ہے نا, انہوں نے اپنا فارم وتھڈرا کر دیا اور مجھے بتایا نہیں کہ وہ, اور بس مجھے انہوں نے کہا کہ میں نہیں دے رہا اس لیے میری تیاری نہیں ہے. اب اتنی میں خوفزدہ ہو گئی کہ ظاہری بات ہے, اب جو ہمارے پیک کے ڈیز تھے پڑھائی کے جس میں ہمیں کیسز اکٹھے کرنے کی ضرورت تھی, تو اب ان کا تو وہ نہیں تھا جذبہ وہ کہ وہ اسی طرح سے آئے اور میرے ساتھ یہ کیسز کریں, تو وہ تو انہوں نے آنا چھوڑ دیا. اب میں اکیلی جاتی تھی. تو میں نے آخر کا 1 مہینہ جو بھی ہے نا میں اکیلے وارڈ جا کے پڑھا. دوسرے میں یہ دیکھتی تھی کہ دیکھیں FCPS پارٹ 2 کے کینڈیڈیٹ ایک دن پہلے جب ان کا اگلے دن مطلب گرینڈ وائوا ہوتا ہے ہمارا لانگ کیس کا, تو آ رہے ہوتے ہیں نا سب وارڈ میں کیسز دیکھنے کے لیے. یقین کریں میری ہمت نہیں تھی, اتنی میری بری حالت ہو چکی تھی. جتنا بھی میں نے تیاری کی ہو یا میں
NICVD بھی جاتی تھی میں, JPMC بھی جاتی تھی, اور اپنے ہاسپٹل میں تو جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ 3 جگہوں پہ میں نے کیے. لیکن میں نے جو ہے امتحان سے 1 دن پہلے کی بات بتا رہی ہوں, جس دن میرا فائدہ تھا لانگ کیس کا, میں بالکل کہیں نہیں گئی. میری ہمت ہی نہیں تھی کہ میں جاؤں اکیلے, کیا کروں, مطلب ٹائم اتنا ضائع ہو جائے گا اور کوئی ساتھ بھی نہیں ہے اور یہ اور وہ. میں نہیں گئی 2-3 دن, اور میں نے جو بھی ریویژن تھا وہ ویسے ہی کیا. کتنی دفعہ مٹرل اسٹینوسس, مٹرل ریگرجیٹیشن, ایورٹک اسٹینوسس, ایورٹک ریگرجیٹیشن کے مرمر سن کے ہم نے کیا اب کر لینا ہے اس میں. اب آپ کو پہچان میں تو آ گئے ہوں گے نا, تو اب اور کیسز دیکھیں, کیسز وہی آتے ہیں جو ہم وارڈ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی عجوبے تو آپ سے پوچھنے لگا, یا ریئر ڈیزیز تو آپ سے نہیں پوچھیں گے نا. تو ایک چیز تو یہ تھی. اور دوسرے میں نے پھر یہ بھی نوٹ کیا بعد میں کہ جب میں نے اکیلے کیسز کرنے شروع کیے نا, تو مجھے لگا کہ ٹائم میرا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں میرا کیس وغیرہ میں اگر 2 دیکھنا چاہتی تھی ہو جاتے تھے. اور جب میں ان ڈاکٹر کے صاحب کے ساتھ میں کرتی تھی نا, تو کیونکہ لڑکوں کے دوست بہت ہوتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, میں تو اس کچھ قسمتی پہ لڑکوں کی رش کرتی ہوں کہ ان کے دوست اتنے اچھے ہوتے ہیں. تو دوست مل جاتے تھے اس کو, اور پھر نا وہی شروع ہو جاتا تھا, اور چلو چائے کے لیے بیٹھتے ہیں کیفے میں جا کے, اور وہ تو پھر نا مجھے لگتا تھا ٹائم بہت ضائع ہو رہا تھا. تو پھر اس کے بعد جب میں نے اکیلے کرنا شروع کیا تو میرا یہ ٹائم وائم کوئی ضائع نہیں ہوا. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کا کوئی ساتھ ہو تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں, لیکن اگر نہیں ہے تو آپ نے رونا پیٹنا نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو پھر آپ اکیلے بھی پاس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو میں نے یہ چیز آپ کو بتائیں گی. دوسرے کتابوں کا بتا دوں. اچھا, کتابیں جو ہیں نا, شروع میں جب میں نے ریزیڈنسی شروع کیا, اب آپ دیکھیں میں تو کوئی پڑھائی سے دور ہوئی بھی تھی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کتابیں کون سی ہیں کیا ہے. تو ڈیوڈسن ہی مطلب یہ کہ اس وقت اٹھا کے ہم دیکھنے لگے. کسی نے نہیں کہا کہ ڈیوڈسن نہ دیکھو بھائی, کیا بیوقوفی ہے, وہ تو شروع میں خود ہی عقل آ گئی مجھے. تو آپ پلیز ڈیوڈسن کو بالکل ہاتھ نہ لگائیں. آپ نے کرنٹ میڈیکل ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ, ٹھیک ہے, تو میں نے یہاں کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں, تو آپ نے کرنٹ میڈیکل ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ کرنا. صحیح ہے, یہ ہے میرے پاس. تو ابھی فی الحال یہ مجھے نیا ایڈیشن دینا ہے. جب بھی آپ امتحان دیں گے نا, تو آپ جیسے آپ نے اب 2021 میں دیا اور اللہ نہ کرے نہ نکلا, اور آپ نے پھر اس کے بعد دیا, تو اس کے بعد والے ایڈیشن سے آپ نے جو بھی اپڈیٹس ہیں نا وہ کر کے جانے. ٹھیک ہے, تو یہ نہ ہو کہ آپ پرانی کتاب سے پڑھ رہے ہو. اچھا, میں نے یہ کیا تھا, جو میری بک تھی نا, تو وہ اتنی کوئی حالت اس کی خراب ہو چکی تھی پڑھ کے, تو میں نے نا اس کے حصے کر لیے تھے. یعنی CVS الگ کر لیا, بلڈ الگ کر لیا, اس کی ڈیزیزز, ریسپریٹری سسٹم کی, وہ سب الگ الگ کر کے نا میں نے ان کی بائنڈنگ کرا لی تھی. تو ایک کو اٹھا کے آپ پھر اس طرح سے آسانی سے پھر بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ بک ہو گئی, اس کو میں ادھر رکھ دیتی ہوں. اچھا, یہ تو آپ کی کرنٹ میڈیسن ہو گئی. دوسرے جو ہے نا, یہ آپ دیکھ رہے ہیں موٹی ہیریسن. اچھا, آپ کسی پروفیسر سے پوچھیں گے نا کہ سر ہم کون سی کتاب پڑھیں, تو وہ کہے گا ہیریسن پڑھیے. ٹھیک ہے, ہیریسن جو ہے نا آپ نہیں پڑھ سکتے. مطلب میں نے ہیریسن کو 1-2-4 میں نے ٹاپکس نا ہیریسن سے پڑھے تھے, جو مجھے لگتا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہے, تو میں نے اس میں سے پڑھے. تو جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا, وہ ہیریسن میں سے آپ دیکھیے. لیکن اگر آپ ہیریسن اتنی آپ میں ہمت ہے, اتنا پڑھ سکتے ہیں آپ, تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت نا ہیریسن بہت لینتھی ہے, کیونکہ ہیریسن میں جو ہے نا پھر آپ کو پوری فزیولوجی بتائی ہوئی ہے, پھر پوری ایک چیز بتائی ہوئی ہے, اور اس سے اچھی اور آسان کتاب کوئی نہیں ہے. لیکن یہ آپ کب پڑھیں گے ہیریسن, جب آپ FCPS کریں گے. اتنا آپ کو مزہ آئے گا نا ہیریسن پڑھنے میں. میں تو اشش کرتی ہوں, یعنی کہ میں جب بچپن میں میری فیوریٹ کہانی جو تھی نا, جب میں اسکول میں پڑھتی تھی, وہ تھی داستان امیر حمزہ. داستان امیر حمزہ کے 10 حصے ہوا کرتے تھے بچوں کی, جو ہوتی ہے وہ میں پڑھتی تھی. پتہ نہیں کتنی ہزاروں دفعہ میں نے پڑھی ہوگی. تو اس میں جو ہے نا نوشیروان کا ایک جو بادشاہ تھا ایران کا, نوشیروان, اس کا ایک بزرگ مہر, اس کا نام وہ تھا وزیر. بہت دانا تھا, بہت عقل مند تھا, اور اس کے پاس ایک کتاب تھی ایسی, اس میں لکھا ہوا جادوئی کتاب تھی وہ. اور اس میں جب بھی کوئی مشکل پڑتی تھی نا, بزرگ میں اس کتاب کو کھولتا تھا اور بس وہ اشش کرتا تھا. اس کو
پاسٹ کا بھی پتہ چل جاتا تھا, فیوچر کی بھی چیزیں لکھی ہوتی تھی اس میں. تو ہیریسن پڑھ کے نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ زجمیر والی وہ کتاب اتنی کوئی گرینڈ بک ہے اور اتنی اس میں ایزی لینگویج ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اگر کوئی بھی کتاب آپ کو ہینڈی ملے اور اس میں جو ہے نا صرف کازز جیسے لکھی ہوئی ہیں, باکسز بنے ہوئے ہیں, کازز لکھی ہوئی ہیں, دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے وہ, ٹھیک ہے, لیکن آپ رٹ تو نہیں سکتے نا اس کو. اسی طرح مطلب ڈیوڈسن اٹھا لیں, اس میں بھی ڈبے ڈبے بنے ہوئے ہیں اور اس میں کازز لکھی ہوئی ہیں, یہ وہ اس میں رکھنے کے لیے, تو رٹ نہیں سکتے اس طرح جب تک آپ کو پورا ٹیکسٹ نہ پتا ہو. تو یہ ہیریسن جو ہے نا, آپ ایف سی پی ایس دیتے ہیں پھر آپ اش اش کریں گے اس کتاب کو پڑھ کے, ٹھیک ہے. ابھی میں ہر چیز ہیریسن سے کرتی ہوں, اتنا مجھے مزہ آتا ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی, ٹھیک ہے. تو ہیریسن اس وقت کے لیے ہے. اچھا یہ ہو گئی ہیریسن, اس کو چھوڑ دیا ہم نے. اب جو ہے نا دیکھیں, اب ہمارے امتحان کی تیاری, کبھی کسی سینئر نے گائیڈ نہ کیا کہ ارے بھائی کون سی کتاب پڑھنا ہے. اگر آپ مجھے بتا دیں گے تو آپ کا کیا نقصان ہو جائے گا. ایز سینئر میں پوچھ رہی ہوں کسی سے, لیکن نہیں, کوئی کچھ نہیں بتائے گا. تو اب دیکھیں میں پھر وہی ہوتا ہے کہ ایک کتاب نا میری, وہی میرے پاس ایک بہت زبردست بک مجھے مل گئی تھی نکولس سینٹیلی کی, بلکہ وہ بھی میرے پاس کتاب ایسے آئی تھی کہ وہ فوٹو کاپی تھی لانگ کیسز کے لیے. تو جب میں نے دے دیا امتحان اور میں پاس ہو گئی, تو میرے کوئی جو ڈاکٹر صاحب تھے جنہوں نے نہیں دیا تھا, جب بعد میں ان کو دینا تھا تو انہوں نے اپنی کتاب کھو دی تھی, حالانکہ ہم دونوں نے ساتھ لی تھی. انہوں نے کھو دی, انہوں نے میری لے لی اور آج تک واپس نہیں. تو دیکھیں پھر کتابیں لوگ واپس نہیں کرتے ہیں, تو اس لیے میرے پاس وہ نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا بازار میں ہے یا نہیں. نکولس سینٹیلی لانگ کیسز, اتنی کوئی وہ اچھی بک ہے نا, آپ اس میں سے لانگ کیسز پڑھ لیں, بہت اچھے سے پڑھ لیں, آپ انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے. وہ ان سے کرنی ہو. اچھا پھر شارٹ کیسز کے لیے کیا کریں گے. شارٹ کیسز کے لیے یہ بک ہے 250 cases in clinical medicine R Belliger. بیلیگر کی یہ بک ہے, اتنے کوئی ایکسیلنٹ اس میں شارٹ کیسز ہے نا, بس آپ کو کرنا بہت کافی ہے یہ, ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد میں ابھی جب کتابیں اپنی دیکھ رہی تھی نا ریک میں, تو مجھے وہ ملی نہیں. ایک بک ہے, اب یہ تو میرے پاس اس وقت کی ہے نا جب میں نے پڑھی تھی, تو بہت پرانی ہے. اب تو ان کے ایڈیشن اور یہ بہت موٹی ہو چکی ہوں گی. یہ سنجے شرما کی بک ہے. اس میں جو ہے نا کلینکل میڈیسن کے سارے کیسز دیے ہوئے ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں. یہ سارے آپ تھیوری کے لیے کر کے جائیے, پاس پیپرز آپ دیکھ کے جائیے اور یہ کر کے جائیے, ٹھیک ہے. سنجے شرما, یہ ہو گئی ایک کتاب. اچھا اب جو ہے مجھے ایم آر سی پی کے جو کیسز ہیں نا, وہ مجھے اپنی ریک میں مجھے ملی نہیں. اب اتنی دیر ہو رہی تھی تو میں نے کہا ہوگی وہ وہیں, لیکن اب این ٹو ایم آر سی پی کیسز اس میں سے میں نے نہیں, بلکہ جو کیسز ہیں نا ایم آر سی پی کے, جس طرح سنجے شرما کے کیسز ہیں اس طرح ایم آر سی پی کے بھی کیسز ڈسکس ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے لینا ہے ایم آر سی پی کے کیسز, وہ آپ سب کر لیں, بہت اچھا ہے, بہت کافی ہوتا ہے اور آپ کا نا سب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ اچھا ہزاروں کتابیں آتی ہیں نا, مجھے بڑا شوق ہے کتابیں جمع کرنے کا بھی, پڑھنے کا بھی, اور مختلف چیزیں دیکھنے کا. لیکن میں امتحان کے لیے میں کہتی ہوں جس کتاب کی عادت ڈالیں نا اسی کو اچھے سے آپ پڑھیں. جو بھی کتاب ہوگی ظاہر ہے وہ اچھی ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن ہر آتھر جو ہے اپنے انداز سے اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں نا. کسی نے مطلب فلو چارٹ بنایا ہوا ہے, کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. اب جو بھی ایک آپ فالو کر رہے ہیں اچھے سے اسی کو کریں, ٹھیک ہے. مختلف کتابوں میں اگر آپ جمپ کریں گے نا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی, وہ ہو نہیں پائے گا. اچھا اس میں اور کچھ میں دیکھ لوں, میں نے ایسے ہی پوائنٹس لکھ دیے تھے اس کے. اچھا ہاں, ایک دوسری چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب امتحان ہو رہا ہوتا ہے نا, ہمارا امتحان کی ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں ایف سی پی ایس پارٹ 2 کی, تو ہم ایگزامینیشن جو پیشنٹ کا کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی مطلب پیشنٹ سے اتنی تمیز سے ہم بات کریں گے, السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر زیبا ہے, کیا میں آپ کا معائنہ کر سکتی ہوں. مطلب ڈرامائی انداز ہے نا یہ تو ایک ہیبٹ ہونی چاہیے نا آپ کی. یہ تو بھائی آپ روز جائیں, روز ہر پیشنٹ سے آپ نے اسی طرح بات کرنی.
اتنی کوئی بری طریقے سے ڈاکٹرز بات کر رہے ہوتے ہیں ریزیڈنٹ, بابا پیر اوپر اٹھاؤ, بابا قمیص اوپر کرو, پجامہ اوپر کرو. مطلب آپ سوچیں, اگر میں کوئی بوڑھا آدمی ہے اور میں اس کو ایگزامن کر رہی ہوں, آپ سوچیں اگر اس کی جگہ میرے ابا لے جاؤں تو کیا اس طرح سے ہم برداشت کر سکتے؟ کوئی کسی سے بات کرے تو مطلب یہ صرف امتحان کے لیے یہ ڈرامائی تمیزداری کی تو کوئی ضرورت نہیں. مطلب یہ تو آپ کی انسانیت ہے نا, یہ تو آپ کسی کو کیسے ہاتھ لگا سکتے ہیں بغیر اس کی اجازت لیے؟ تو ہم تو مطلب ایسی اپارچونیٹی ہے آپ کو, مطلب اتنا ٹرسٹ کر رہے ہیں, یہ پروفیشن اتنا آپ کا ریسپیکٹیبل ہے کہ لوگ آپ کو ٹرسٹ کر رہے ہیں, ہاتھ لگانے دے رہے ہیں آپ کو, تو آپ اس طرح سے بدتمیزی کریں گے. مطلب آپ دیکھیں تو ہم کس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر امتحان میں جا کے السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ, تو یہ تو بہت ہی کوئی بری بات ہے. ابھی بھی میں دیکھتی ہوں بھائی کیسے ڈاکٹرز بات کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ سے, اللہ. تو ایک تو یہ ہیبٹ شروع سے صحیح کریں, پیشنٹ کو جو ہے نا ریسپیکٹ دیں تاکہ وہ ٹرسٹ کرے آپ کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر امتحان میں. تو اس طرح سے دیکھیں, شروع سے آپ جب ریزیڈنسی آپ نے اسٹارٹ کی, شروع سے آپ پیشنٹ کو پوری ہسٹری لیں. دیکھیں ہاؤس آفیسرز بھی لیتے ہیں ہسٹری, ان کا زیادہ کام ہوتا ہے جو ہم کروا رہے ہوتے ہیں ان کے سب پہ, لیکن آپ پوری ہسٹری لیں ان کی, دیکھیں ہاؤس آفیسر نے لی ہے نہیں لی ہے, تبھی تو آپ ان کو بتائیں گے نا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے. اور دوسرا بہت اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے, دوسرا بہت اچھا طریقہ یاد کرنے کا, یہ آپ پڑھائیں, آپ جونیئرس کو پڑھائیں. کب پڑھائیں گے آپ؟ ظاہری بات ہے جب آپ خود پڑھ کے آئیں گے, جب آپ کو ہوگا بھائی اب پوری کتاب تو ایک دن میں نہیں آ سکتی نا آپ کو, نہ کوئی آپ سے ایکسپیکٹ کرے, لیکن ایک جیسے آپ کے ہمیں 5 بیڈ الاٹ ہوتے تھے نا آئی سی یو میں جب میں تھی یا وارڈ میں تھی, تو جتنے بھی پیشنٹ آئیں گے وہی سب ہم لوگ نے دیکھنا ہے, جو بھی ہمارے ریزیڈنٹ ہیں یا ایک سینئر ریزیڈنٹ, ایک میں جونیئر ریزیڈنٹ, اور پھر سارے ہاؤس آفیسر 5-6. تو بھائی آپ صبح چاہیے ہسٹری لیجئے, فالو اپ کیجئے, مطلب پیشنٹ سے پوچھئے کیسا ہے وہ, کیا ہوا, مطلب ٹیسٹ دیکھیے اس کے جو رپورٹیں تھیں, وہ پورا آپ کو کیس جو ہے نا پھر اسی طرح سے یاد ہوگا. ایسے نہیں کہ کبھی آپ نے کھول کے دیکھ لی فائل, کبھی نہیں دیکھ لی, بھائی ہاؤس آفیسر کو آگے کر دیا جب راؤنڈ ہو رہا ہے, کتنا ہجوم ہوتا ہے, اور پیچھے آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے, لوگ بس کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہے, سوائے اس کے کہ جس نے ہسٹری لی ہوئی ہے اس کو آگے کر دیا, اس نے ہسٹری سنا دی بالکل رٹو طوطے کی طرح, اور باقی لوگ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں. تو مطلب اس طرح سے نہ کریں نا, آپ خود بتائیں, ہاؤس آفیسر کو بھی بتانا ہے, اگر اس سے بھی ہسٹری پریزنٹ کروانی ہے تو آپ اس کی تیاری کرا کے اس کو کرائیے, ساری چیزیں صحیح سے ڈسکس ہوئی, تاکہ پیشنٹ کا بھی تو کوئی فائدہ ہو نا کہ آپ لوگ کیسے مینیج کر رہے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. تو آپ جو بھی آپ کے 4-5 کیسز ہیں, پیشنٹس ہیں, ان میں اگر کوئی سی ایل ڈی کا ہے تو آپ پڑھ کے آئیے سی ایل ڈی, ہاؤس آفیسر کی آپ کلاس لیجیے. کچھ بھی ہمارے تو بھائی وارڈ میں کیا ہو رہا تھا, ریزیڈنٹ کے لیے تو کوئی ٹائم ٹیبل سوائے روسٹر کے کہ بھائی اس دن ایمرجنسی ہے, اس دن نائٹ ہے, اس دن نان ایمرجنسی نائٹ ہے, واٹ ایور. اور جو 2 ہماری مارننگ میٹنگ ہوا کرتی تھی وہ ہاؤس آفیسر پریزنٹ کرتے تھے, لیکن تیاری ہم لوگ کراتے تھے. اس کے علاوہ کچھ ایسا نہیں تھا کہ سینئرز جو ہیں ہم ریزیڈنٹس کی کلاس لے رہے ہوں یا ریزیڈنٹس کو کچھ بتا رہے ہیں, یا ہمارا کوئی ٹائم ٹیبل ہے. اب مجھے نہیں پتا, شاید ہوتا ہو, اب تو میں اس کے اوپر نہیں کہہ سکتی, میرے زمانے میں تو کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ اگر میں سینئر ہوتی نا تو میں یہ نہ کرتی, جونیئرس کے ساتھ میں یہ نہ کرتی. اور ابھی بھی جو دیکھیں میں نے بہت مطلب کوششیں کی, لیکن میرا جہاں پہ بھی مطلب میری ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں نہیں ہے میری جاب, میں نہیں کر رہی ہوں کام, ورنہ تو میں اپنے جونیئرس کو نا میں صحیح سے جو میرے ساتھ نہ ہوا میں کر رہی ہوتی, جو میں نے سیکھا ہے میں بتا رہی ہوتی, ان کو گائیڈ کر رہی ہوتی میں. تو اب میں نے سوچا بھائی اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں, جہاں پہ بھی میں کام کرتی ہوں اس طرح سے تو میں نہیں کر سکتی. پیشنٹس ہی دیکھتی ہوں میں جا کے اپنے ہاسپٹل میں, او پی ڈی کرتی ہوں یا راؤنڈ کرنے کے لیے جاتی ہوں واٹ ایور, اور صبح میں کالج میں پڑھاتی ہوں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف فزیولوجی کی, ٹھیک ہے. تو میں تو نہیں اس طرح کر سکتی. تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ, پتہ نہیں مجھے کچھ خیال آیا ہے 1 سال پہلے کہ میں یہ کیوں نہ کر لوں, کہ کیسز جو میں نے حل کر کے رکھے ہوئے ہیں تو وہی میں آپ لوگ کو پریزنٹ کر دوں. اچھا, اور دوسرے جو ہے وہ میں نے کہہ دیا, آپ کا یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے, آپ ایک ٹاپک پڑھ کے آئیے, اس کی کلاس لیجیے.
اسٹوڈنٹس کو سکھائیں گے، پھر آپ کی اچھی مطلب ریپوٹیشن بھی ہو جائے گی اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا، سب جان بھی جائیں گے آپ کو، اسٹوڈنٹ پھر ہاؤس آفیسرز آپ کے پاس آئیں گے سب کچھ پوچھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرے ہے وارڈ میں بالکل ریگولر پنکچوئل ہونا چاہیے جو بھی کیس ہے. اچھا ایک ہوتا ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے، اب امتحان کی میں آپ کو بات بتاؤں گا. امتحان کی بات یہ ہے کہ ایگزام میں پارٹ 2 کی میں بات کر رہی ہوں، لانگ کیس میں ممتحن کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ڈائگنوسس آپ نے کیا بنائی، کچھ بھی ہو ڈائگنوسس ان کو اس سے مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب صرف ان کو اس چیز سے کہ اس ڈائگنوسس تک آپ پہنچے کیسے. ٹھیک ہے. آپ نے پوری ہسٹری ایسی لی کہ اس میں ہر چیز آپ نے ایکسکلوڈ کی انکلوڈ کی، یہ چیز دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو بھی آپ فائنل ڈائگنوسس بنائیں گے اس کے سارے کویسچنز آپ نے پوچھے، ہسٹری آپ نے ایڈیکویٹ لی، یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایگزام میں. ٹھیک ہے. تو جو ہم کیسز جیسے پہلے ایک دن پہلے آپ نے، اور بہت ہم تو ہر ہاسپٹل میں جا کے دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر جب شفا ہاسپٹل ہے پی این ایس شفا، وہاں سے بھی آ رہے ہیں، بازی شہید سے بھی آ رہے ہیں، جنا سے بھی آ رہے ہیں، سی وی ڈی سے بھی آ رہے ہیں. جب پیشنٹ آتے ہیں کتنی حالت خراب ہوتی ہے جب امتحان دینے کے لیے جاتے ہیں، آپ سوچیں. تو اب بھائی جو بھی پیشنٹ آ جائے گا، اگر آپ نے سی ایل ڈی اچھی سے کی ہوئی ہے تو سی ایل ڈی ادھر کا بھی وہی، ادھر کا بھی وہی، ادھر کا بھی وہی، تو وہی چیز تو ہے نا، وہی چیز تو آپ نے کرنی ہے. تو اب ہر جگہ دیکھنے کی اس کو ضرورت کیا ہے، میں تو یہ سمجھ نہیں آتا. اب اگر آپ نے دیکھا ہوا ہے پیشنٹ اور دیکھا ہوا آ گیا، میں نے دیکھا ہے، دیکھا ہوا اگر پیشنٹ آ جائے نا، زیادہ تر لوگ فیل ہو رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پہلے سے ڈائگنوسس پتا ہے بھائی یہ تو سی ایل ڈی ہے. اب انہوں نے آپ کے ذہن میں ہے ہی یہ، تو آپ نے پتہ نہیں ایڈیکویٹ سوال پوچھے اس وقت کے نہیں پوچھے، اور پہلے سے آپ نے پوچھے ہوئے تھے تو آپ نے شاید اس کو اگنور کر دیا. تو اس کا خیال رکھیں کہ ایک ایک آپ نے ہسٹری صحیح لینی ہے. وہاں پہ 3 جو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کی ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس چیک لسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کوئی چیز بھول گئے، بھائی بھول تو سکتا ہے نا انسان ہے، ہم کچھ بھی بھول سکتے ہیں. تو کوئی اگر آپ چیز بھول گئے، مطلب ٹیمپریچر نہیں چیک کیا، بلڈ پریشر نہیں دیکھا، یا فلانا کوئی کلینکل مینو تھا وہ نہیں کیا آپ نے، فنڈوسکوپی آپ بھول گئے، تو بھائی آپ بحث نہ کریں ایگزامنر سے کہ نہیں آپ نے کیا تھا، آپ جھوٹ نہ بولیں، صاحب کہتے ہیں میں بھول گیا. ٹھیک ہے. تو کیا کر لے گا، بھول گئے آپ تو بھول گئے، لیکن ہم باقی چیزیں ایسا کوئی بلنڈر نہ کریں. آپ بھول گئے تو اسے پتا. دوسری چیز جو ایگزامنر ہماری چیک کرتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کانفیڈنس. اصل چیز ہی کانفیڈنس ہے. وہ اس سے کیا اندازہ لگاتا ہے، مطلب کانفیڈنس اوور نائٹ تو نہیں آ سکتا نا کسی کو کہ آج آپ گئے اور بس کانفیڈنٹ ہو گئے. کانفیڈنٹ آتا ہے نالج سے، عمر سے، تجربے سے. ٹھیک ہے. اگر نالج، عمر، تجربے کے بغیر کوئی چیز آ رہی ہے نا اس ٹائپ کی، تو وہ اوور کانفیڈنس ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جب آپ کی نالج ہے، تجربہ، آپ نے 4 سال صحیح سے اپنی کی ہے ریزیڈنسی، گئے ہیں پیشنٹ دیکھے ہیں، کوئی آپ نے اس طرح کی ہینگی پینگی نہیں کی ہے، اور پیشنٹس کو آپ نے صحیح سے دیکھا، تو کانفیڈنس تو خود بخود بلڈ ہوگا نا. کوئی ایک دن میں تو نہیں ہوگا، وہ تو 4 سال جو آپ کرتے رہے ہیں. اور 4 سال کیا، اس سے پہلے آپ نے ایم بی بی ایس کیا تھا، پھر آؤٹ جاب کیا تھا، پھر پتہ نہیں کتنی آپ نے جابس کی ہوں گی، پھر آپ آئے ہوں گے ایف سی پی ایس کرنے کے لیے. تو آپ کا تو تجربہ بہت ہو چکا ہوگا نا. تو آپ وہ اس وقت یہ چیز دیکھتا ہے ایگزامنر کہ آپ اس قابل بھی ہیں کہ اب آپ کو کنسلٹنٹ ایز کنسلٹنٹ اکیلا چھوڑ دیا جائے. سوچیں ابھی تو دیکھیں آپ کی خوش قسمتی ہے کیا 4 سال جو ہم ریزیڈنسی کر رہے ہیں، اگر ہم کوئی غلطی کریں گے تو ہمارے سینئرز، ہمارے پروفیسر ہمیں صحیح کر دیں گے، یا ہم ان سے پوچھ لیں گے کہ بھائی سر ہم نے یہ اے ٹی جی شروع کیا صحیح ہے، ہم نے جو ہے اسٹیرائڈ شروع کیا وہ صحیح ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کنسلٹنٹ بن جائیں گے تو کوئی نہیں ہوگا آپ کے پاس، تو آپ کو اسی طرح کھلا چھوڑ دیں پبلک کی جانوں سے کھیلنے کے لیے. کیا تو صحیح ہے آپ کی یہ چیز چیک ہو رہی ہے تو بھائی ٹھیک ہے. میں تو کہتی ہوں اگر ایک دفعہ فیل ہو گئے، اللہ نہ کرے، مطلب ہو گئے، بہت سارے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ میں ہی پاس ہو جاتے ہیں، تو اس کو ممتحن کو نہ کوسیں، آپ اپنے اوپر ذرا نگاہ ڈالیں کہ کیوں ہوا ایسا. ہاں تو کوئی نہ کوئی تو دیکھیں غلطی ہوگی، اپنی غلطی تسلیم کر لینے میں کوئی کسی کی وہ نہیں ہو جاتی ہے، اپنے ایگو کو وہ نہ کریں. ٹھیک ہے. آپ ہمیشہ یہ سمجھیں کہ شاید مطلب نہیں تھا یہ صحیح مصلحتاً تو اس لیے میں فیل ہو گیا، یہ نہیں. اچھا دوسری چیز کیا ہے کہ بہت
اچھے اسٹوڈنٹس بھی جو ہے نا بہت مطلب انٹیلیجنٹ میں نے دیکھا ہے, انتہائی بریلینٹ, اور وہ فیل ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں میری تو سمجھ نہیں آتا کیا ہوتا ہے. تو 2 چیزیں دیکھیں اس میں, ایک تو نالج, کانفیڈینس, تجربہ, عمر, سب کچھ ہو گئی. دوسرے نا لک ہوتی ہے, بس لک کی بھی بات ہے بھائی, یہ بڑی چیز ہے. جس دن آپ کی لک ہوگی نا انشاءاللہ اس دن آپ نکل جائیں گے. لک کیا, لک کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوتا آتا اور لک سے آپ کو آ جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. جو چیز آپ کی نالج میں نہیں ہے وہ لک سے آپ کے دماغ میں کوئی الہام تو نہیں ہو جائے گا. لک یہ ہے کہ کوئی چیز جو آپ کو بہت اچھی آتی تھی وہی آ گئی آپ کے لانگ کیس میں, وہی آ گئی. یہ ہوتی ہے لک. تو لک اس طرح کام کرتی ہے. اچھا دوسرے یہ ہے کہ آپ جب ڈفرینشیل ڈائگنوسس بنایا کریں نا, یہ میں بات امتحان کی نہیں کر رہی ابھی, جب ہم ریزیڈنسی کر رہے ہیں تو آپ نا ہر پیشنٹ کی ڈفرینشیل ڈائگنوسس بنائیں, لکھیں بھائی اس کو فائل میں جو جگہ ہوتی ہے اس میں لکھیں. تو آپ سسپیکٹ کریں نا, جب تک آپ سسپیکٹ نہیں کریں گے تو ڈائگنوز کیسے ہوگا؟ اب سسپیکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے. نالج نہیں ہوگی تو آپ سسپیکٹ کیسے کریں گے؟ ہو سکتا ہے ہزاروں لوگ میرے ارد گرد ہائپوتھائرائڈ پھر رہے ہوں, مجھے کیا پتا, وہ میرے پاس آیا نہیں, میں نے ان کو کروایا نہیں ٹی ایس ایچ, تو مجھے پتا نہیں کہ وہ ہائپوتھائرائڈ ہے یا آئی جی نیفروپیتھی ہے, کسی کو وہ گھوم رہا ہے ادھر سے ادھر, پھر وہ میرے پاس آیا, اب اس کو امیچوری ہو رہا تھا. سوچیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. جب تک آپ سوچیں گے نہیں, آپ کی نالج نہیں ہوگی تو آپ اس کو چیک ہی نہیں کریں گے. تو بھائی سسپیکٹ کریں, پہلے نالج ہو پھر سسپیکٹ کریں, پھر ڈائگنوسس کا طریقہ وہی ہوتا ہے, موسٹ کامن پہلے رکھیں اور جو لیسٹ کامن ہے اس کو سب سے نیچے رکھیں, پھر آہستہ آہستہ پھر آپ اس کو ایکسکلوڈ کرتے جائیں ٹیسٹ کرا کے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے. اس میں اگر کوئی اور چیز میں نے لکھی ہے, اچھا اگر اللہ نہ کرے فیل ہو جاتے ہیں, بھائی نہیں ہوتے, بالکل مایوس نہ ہو. دیکھیں سب کے ساتھ برا وقت کوئی نہ کوئی آ رہا ہوتا ہے, بس بستر پہ یہ نہیں کہ بس گر گیا تو اٹھ ہی نہیں پا رہے, بس اٹھ جائے, کھال موٹی کیجیے, اٹھ جائے, پڑھائی شروع کر دیجیے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ حاصل نہ کر سکیں. مطلب میرے ساتھ تو جتنے ایسے چیزیں ہو چکی ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ کس طرح میں نے کر لی, لیکن الحمدللہ اگر آپ محنت کریں گے نا صدقے دل سے, آنیسٹی سے, اور بالکل اپنا کانسنٹریشن سے آپ پڑھائی کریں گے, پیشنٹ کو دیکھیں گے آنیسٹی سے اور اس کا بھلا چاہیں گے, تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مطلب یہ کہ آپ پاس ہوں. اچھا دوسری چیز یہ, ایک آخر میں آپ کو شعر سناتا ہوں. غالب مجھے بے انتہا پسند ہے, مرزا غالب اور علامہ اقبال. تو ایک طرح غالب کا سنیں کہ کیا ہے, عشق تاثیر سے نومید نہیں, عشق تاثیر سے نومید نہیں, جاں سپاری شجر بید نہیں. اب شاید یہ آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو, جو پہلے میرے بھی نہیں آیا تھا, پھر بہت میں نے اس کو پڑھا, تشریحیں پڑھی, مولانا غلام رسول مہر کی اور اس کی, تو مجھے سمجھ میں آیا. اس کا مطلب یہ ہے عشق تاثیر سے نومید نہیں, مطلب یہ کہ اگر کسی چیز کو پا لینے کی آرزو ہو آپ کے دل میں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چیز آپ کو نہ ملے. اور جاں سپاری شجر بید نہیں, جاں سپاری کا مطلب ہے جد و جہد, کنسسٹنسی, لگے رہیں, کچھ ہو جائے, جد و جہد کریں. تو جد و جہد ایسی چیز ہے کہ اس کا نتیجہ بید کا شجر نہیں ہوگا. بید کے شجر, بید کا یعنی کہ درخت ایسا درخت ہوتا ہے جس میں کوئی پھل نہیں اگتا. تو جد و جہد بید کا درخت نہیں ہے کہ اس میں پھل نہ ہوگے, اگر آپ نے کی ہے تو پھل ملے گا آپ کو. کیا گرینڈ اس کا شعر ہے نا غالب کا. اور علامہ اقبال نے کہا ہے کیا, بہت اچھا ہے اس کا شعر. ہاں کیا ہے, ہاں سے بالکل نہیں کر گیا علامہ اقبال کا وہ شعر کہ ہاں, شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا. سوچیں, شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا,
پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. مطلب اگر آپ کی تیاری مکمل ہے تو کیا خطرہ لاحق ہے آپ کو. آپ کی تو تیاری ہے، جو بھی ہوگا بھائی تلوار سے پیار سے دونوں سے، بس آپ اس کو پتہ کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ اس سے کچھ آپ کو ہیلپ ملی ہوگی. اور پلیز آپ مجھے بتائیے گا ضرور، کمنٹ ضرور لکھیے گا. اور میرے چینل کو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. خدا حافظ. اچھا، ایک سب سے ضروری بات میں آپ کو بتانا بھول گئی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں انگلش تو دیکھیں ہم سب کو ظاہری بات ہے اب آتی ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں ہم پڑھتے ہیں سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سب کو آتی ہے وہ انگلش، لیکن بولنے میں مسئلہ ہوتا ہے. نہیں بولا جاتا بعض لوگوں سے انگلش میں. لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پوری جو قوم ہے نا وہ اس چیز کو ہی مطلب بہتر سمجھتی ہے کہ جن لوگوں کو انگریزی آتی ہے وہ زیادہ مطلب یہ کہ قابل تعریف یا قابل عزت ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن کو انگلش بولنی نہیں آتی. تو میری نظر میں دیکھیں، اگر آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہیں اور آپ کو انگلش بولنے میں صرف مسئلہ ہے اور آپ نے ڈائگنوسس بھی بہت صحیح کی ہے، ٹریٹ بھی کر لیا، پیشنٹ کو بھی ٹھیک کر لیا، تو میں نہیں سمجھتی کہ اس چیز کے اوپر کسی کو فیل کرنا چاہیے. لیکن چونکہ ہمارے جو ممتحن ہیں وہ ہماری قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی مینٹیلٹی بھی وہی ہے، لو مینٹیلٹی جس کو میں کہتی ہوں کہ انگلش سے متاثر ہونا اور اردو سے جو ہے نا اس کو لفٹ نہیں کرانا. تو انگلش ضروری ہے کہ آپ کو صحیح سے آپ کو پریزنٹ کرنا آئے کیس. تو جن کا بھی اگر تلفظ صحیح نہیں ہے اس کو صحیح کر لیجئے. گرامر سب کی ٹھیک ہوتی ہے، لکھتے سب صحیح ہیں، بولنے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ پریزنٹ کر کے دیکھیے. تو یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے بھائی آپ مطلب کتابیں پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ نہیں کہ صرف ہم ٹیکسٹ بکس پڑھیں، دوسری آپ چیزیں پڑھیں انگلش میں، میگزینس پڑھیں، آپ اخبار پڑھیں، اور آپ جو ہے نا نیٹ فلکس میں فلمیں دیکھیں، سب ٹائٹل ہوتی ہیں، تو اس سے بہت مدد بھی ملے گی اور انجوائے بھی کر لیں گے آپ. ایک تو چیز یہ ہے. دوسری چیز جو میں سمجھتی ہوں ہمیں کوئی بھی نہیں بتاتا، کم از کم مجھے تو جب میں ریزیڈنٹ تھی مجھے کبھی کسی سینئر نے نہیں بتایا کہ جو کیسز ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو جس طرح سے پریزنٹ ہو رہے ہوتا ہے نا کوئی بھی کیس، جیسے آپ کو ڈیزیز آتی ہے لیکن بھائی آپ کو کیس ہی سمجھ میں نہیں آیا کیا تھا، تو ایکچولی کیس کو وہ یا تو کمپلیکیشن سے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس ڈیزیز کی یا پھر ایسوسیشن سے. تو ایسوسیشن جس ڈیزیز کی جس ڈیزیز کے ساتھ ہے اس کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے. کمپلیکیشن سب آنی چاہیے اور یہی ساری چیزیں جو نا کاؤنٹ کرتی ہیں. تو یہ والی بات میں انگلش کی آپ کو کہنا بھول گئی تھی. تو اس کو ذرا تھوڑا آپ صحیح کر لیں، کیونکہ میں نے دیکھا بہت سارے لوگ جو بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بہت ہی ان کو سب کچھ آتا ہے، لیکن تھوڑی سی جو ہے نا ان کو انگلش میں وہ نہیں کر پاتے ہیں پریزنٹیشن، تو وہ کوئی اچھا امپریشن ان لوگوں پہ نہیں ڈالتے. حالانکہ میں اس چیز کو بالکل میں کنڈیم کرتی ہوں کہ آپ انگریزی کو جو ہے نا اس قدر قابل عزت سمجھیں جو انگلش بول رہے ہیں، اور جو اردو بول رہے ہیں ان کو نہ سمجھیں. تو یہ بہت ہی بری بات ہے، لیکن کیا کریں ہماری پوری قوم ایسی ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا خیال رکھ لیجئے. اور باقی جو لاسٹ میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ میاں سے ظاہر دعا مانگیں، نماز پڑھیں، اور جو لوگ مطلب مسلمان نہیں ہیں وہ ظاہر ہے اللہ کو تو مانتے ہیں تو اس سے دعا کریں. ٹھیک ہے، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کے آگے مشکل ہو. ساری مشکلیں آپ جھیل لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. FCPS میں آپ کامیاب ہوں گے. اوکے جی، تھینک یو. خدا حافظ. خدا حافظ.